اپنے نام رکھو، کچھ تھوڑا بہت دینا ہے تو دے دو، بعد میں شریعت کے مطابق انشاءاللہ وراثت مل جائے گی، اپنے ہاتھ پاؤں مت کاٹو۔ میں کئی واقعات ہیں، وہ میرے پاس روتا ہوا آیا، کہا کہ میرا ایک مکان تھا، میں نے وہ مکان بیٹے کا نام کر دیا، اب میرا میں نے یہ سوچ کر کہ اس کا ہی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، تو اب وہ مجھے کہتا ہے میرے اس مکان سے نکل جاؤ۔ یہ میں آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا، حقیقت سنا رہا ہوں۔ اور جس آدمی کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں وہ ملتان ریڈیو اسٹیشن میں بہت بڑے منصب پر تھا، اور میرا اس سے 40-50 سال پہلے تعلق قائم ہوا تھا۔ وہ مجھے ریڈیو میں بلاتے تھے تقریر کے لیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں آپ کا بعد جا کے زندگی گزاروں، وہاں جا کے انہوں نے گھر لیا، بیٹے کے نام کر دیا، اپنی کمائی سے خریدا، بیٹے کے نام کر دیا، اور بیٹا غیروں کے بدماشوں کے ساتھ بیٹھا اور غنڈوں کے ساتھ بیٹھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کو گالیاں دیتا ہے، رونے لگ گیا میرے سامنے وہ باپ، دھاڑے مار مار، پچھلے ہفتے کا واقعہ۔ اللہ اولاد دے تو مانگا کرو کہ اللہ ایسی اولاد دے جو برکت والی ہو۔ برکت والی اولاد وہ ہوگی جو ماں باپ کی فرما بردار ہو، جو خدمت گزار ہو، جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اولاد کا زیادہ ہونا یہ اپنی جگہ نعمت ہے، مگر اولاد کا فرما بردار ہونا یہ اصل نعمت ہے۔ اور اگر اولاد فرما بردار ہے تو یہ اولاد میں برکت ہے، یہ برکت کی علامت اور دلیل ہے۔ تو یہ مانگا کرو کہ اللہ میری عمر میں برکت دے، میرے اوقات میں برکت دے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاؤں، زیادہ نیک اعمال کر لوں، اور اللہ میرے اولاد میں برکت، میرے مال میں برکت، میرے کاروبار میں برکت، یہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حضور علیہ السلام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ حضور کے ساتھ رہے ہیں صرف 2.5 سال، 3 سال، یہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، اور ان کو حضور کے ساتھ رہنے کا وقت ملا صرف 2.5 سال یا 3 سال۔ مگر اس 3 سال میں 2.5 سال میں فرماتے میرا کوئی کام، نہ میں کاروبار کرتا تھا، نہ میں کھیتی باڑی کرتا تھا، میں حضور کے دروازے پر پڑا رہتا تھا کہ جب میرا محبوب کچھ فرمائے میں اس کو یاد کر لوں۔ تو ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے، بہت سی باتیں بھول جاتا ہوں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ میرے حافظے میں برکت عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چادر بچھاؤ۔ ان کی یہ چادر تھی، انہوں نے بچھا دی۔ حضور نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور فرمایا اس چادر کو اب گٹھری کی طرح اکٹھا کرو۔ اکٹھا کر لیا، فرمایا اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، حضور نے دعا بھی کی، فرماتے وہ دن گیا اور آج کا دن ہو گیا، ایک مرتبہ جو بات ابو ہریرہ سن لیتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں۔ یہ میرے حافظے میں برکت ہوئی حضور کی دعا کی برکت سے۔ کیسی برکت؟ مروان بن حکم وقت کا حکمران ہے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا مدینہ منورہ میں، سنا ہے آپ حضور کی بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ شک کرتے تھے کہ یہ شاید اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، انسان کو کیسے، لکھتے تو تھے نہیں اس زمانے میں، کتابیں چھپتی تو تھی نہیں، سب کچھ سینے میں کہاں یاد رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں حضور کی 100 احادیث سنائیں، اور پردے میں چھپا کر 2 بندے بٹھا دیے کہ یہ جو حدیث سنائیں گے تم لکھتے جانا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 100 حدیثیں تم لکھتے رہنا۔ ان کو نہیں پتا کہ لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی، پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، 100 حدیثیں حضور سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے۔ مروان بن حکم وقت کے حکمران بادشاہ نے 1 سال کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور پھر انہی 2 کو پردے میں بٹھا دیا۔ 2 کو اس لیے بٹھایا کہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسرا بتا دے گا، تو 2 کو کہا لکھو۔ ان کا لکھے ہوئے تھے 100 حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا 1 سال کے بعد، اور بلا کر ان دونوں کو پردے میں بٹھا دیا اور کہا ہم نے نئی وہی 100 حدیثیں جو 1 سال پہلے سنائی تھی اب دوبارہ سناؤ۔ مقصد امتحان لینا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی حدیثیں اور فرمان نقل کرتے ہیں کہیں بھول تو نہیں جاتے۔ یہ اللہ کی غیبی نظام تھا کہ میرے اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، میرے نبی کے فرمانوں کی بھی حفاظت کی ہے۔
کسی قوم کے بعد اپنے نبی کی زندگی محفوظ نہیں. مسلمانوں، یہ سرمایہ تمہارے پاس ہے کہ تمہارا قرآن بھی محفوظ ہے، تمہارے نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے. پردے میں بٹھایا، دو آدمیوں کو تم دیکھتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ سے کہا جو سال پہلے سنائی تھی وہ دوبارہ سناؤ. نہیں وہی 100 سناؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، نمبر 1 یہ حدیث میں نے سال پہلے سنائی تھی، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4 یہ، نمبر 5 یہ. پوری 100 احادیث حضور کی دوبارہ سنا دی. مروان بن حکم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا بتاؤ کوئی غلطی ہوئی؟ انہوں نے کہا ایک حرف کی بھی غلطی نہیں ہوئی اور ترتیب اور نمبر کی بھی غلطی نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ حافظے میں برکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حافظے میں برکت عطا کی ہے. برکت ایسی چیز ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، کہنے لگا حج پر جانا ہے، پیسے نہیں ہیں اور حج پر جانے کی بڑی تمنا ہے. اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے نیک آدمی، تو اس کو اپنی جیب سے نکال کر 1 روپیہ دیا. کہا یہ 1 روپیہ لے لو اور حج کے ارادے سے چل پڑو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اب یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مرید اپنے پیر کا 1 روپیہ لے کر، دینے والا بھی اللہ والا، لینے والا بھی اللہ والا، یہ 1 روپیہ لے کر آ کر راستے پر کھڑا ہو گیا. جہاں سے قافلے گزرتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، یہ حج کا موسم اور زمانہ تھا، راستے پر کھڑا ہو گیا. اتنے میں ایک قافلہ آ رہا تھا اونٹوں پر سوار، حج کے لیے جا رہا تھا. وہ ان کے پاس رکا، الیک سلیک ہوئی، ایک دوسرے سے سلام ہوا. انہوں نے پوچھا آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہا حج پر جانے کا ارادہ ہے اور میرے پاس پیسے ہیں نہیں، 1 روپیہ سارا ہے، تو میں اس ارادے سے آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا کہ اللہ کوئی راستہ بنا دے گا، جو میرے بس میں وہ تو میں کروں. میں کہا کرتا ہوں جو اللہ نے آپ کو اور مجھے ہمت اور طاقت دی ہے وہ ہم کریں، اور پھر اللہ سے کہ اللہ یہ ہم کر سکتے تھے، آگے برکت تو ڈال دے. ہمارے بزرگوں میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس اللہ والے، یہ وہ نام ہے جس سے انگریز بھی ڈرتا تھا. جب بر صغیر میں انگریز آیا اور آزادی کی تحریک چلی تو اس کے سب سے بڑے سرخیر ہمارے شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے. چنانچہ آپ جائیں لندن میں انڈیا آفس لائبریری میں جائیں اور اس کے لائبریرین سے پوچھیں کہ جب تم برطانیہ والے ہندوستان میں گئے تھے اس وقت تم نے قبضہ کیا تھا، تمہیں سب سے زیادہ مزاحمت اور مخالفت مقابلے کا کس سے سامنا ہوا تھا؟ تو وہاں کی انڈیا آفس لائبریری لندن کا لائبریرین بتائے گا کہ انگریز کا سب سے بڑا مقابلہ اور انگریز کے لیے سب سے بڑا خطرہ محمود حسن تھے. باقی سب کی آزادی کی تحریک ایک طرف تھی، اکیلے محمود حسن کی ایک طرف تھی. یہ وہ شیخ الہند محمود حسن مالٹا کی جیل میں رہے، وقت کے عالم بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے. فرماتے تھے کہ اگر غیب سے آواز آئے محمود الحسن آسمان پر چڑھ، مجھے کہا جا رہا ہے آسمان پر چڑھ، اب میرے اختیار میں کیا کروں گا؟ میں جہاں رہتا ہوں میرے قریب ترین جو پہاڑ ہوگا میں اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دوں گا، جو اونچا پہاڑ ہوگا، اور اس کی چوٹی پر چڑھ کر کہوں گا اللہ یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، اب اوپر اٹھانا تیرا کام ہے. میں اپنی جگہ بیٹھا نہیں رہوں گا، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. دیکھیے یوسف علیہ السلام زلیخا بند کر کے تالے لگا کر لے گئی، گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے نہیں رہے، کیا اللہ تو تالے کھول دے؟ نہیں، قرآن میں آ رہا ہے وغلقت الابواب، زلیخا نے تالے لگا لیے. اب یوسف علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر دعا کرتے تب بھی قبول ہو جاتی، مگر یوسف اپنی جگہ کھڑے نہیں رہے. جو اپنے بس میں تھا وہ کیا دوڑے، بھاگے اور بھاگ کر جا کے دروازے کو تالے کو ہاتھ لگایا. یہ تو میں کر سکتا ہوں نا، اور بغیر چابی کے کھولنا اللہ کا کام ہے. کہا اللہ دوڑ کر آ کر چابی، بغیر چابی کے میں نہیں کھول سکتا، تالے تک تو آ سکتا ہوں، دوڑا ہوں گناہ سے دروازے تک آیا ہوں، تالے کو ہاتھ لگایا ہے، یہ میرے اختیار میں تھا، بغیر چابی کے کھولنا تیرے اختیار میں ہے. اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. اس کو کہتے ہیں حرکت میں برکت. رزق اللہ نے دیتا ہے، محنت کرو، کوشش کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، فیکٹری لگاؤ، کارخانہ لگاؤ، دکان پر جاؤ، محنت کرو، گرمی برداشت کرو. پھر اللہ سے کہو یہ میں کر سکتا تھا،
اب گاہک دینا تیرا کام، رزق میں برکت دینا تیرا کام ہے، اس لیے کہا جاتا ہے حرکت میں برکت۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، اب وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا، کہتا جی پیر صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، شادی تو ہو گئی ہے اور کوئی تعویذ بھی دے دو۔ تو پیر صاحب نے اس کو دعا بھی دی اور تعویذ بھی دیا، اور پھر اس کو کہا او فقیرہ صرف میرے تعویذ اور دعا پر نہ رہنا، کچھ خود بھی حرکت کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف تعویذ سے اولاد ہو جائے گی، بیوی کا حق بھی ادا کرنا، وہ نکاح کے تقاضے بھی پورا کرنا، پھر اولاد ہوگی۔ تو حرکت میں برکت ہے۔ تو اب میں یہ بات عرض کر رہا تھا، وہ اپنی طرف سے جا کر 1 دینار 1 روپیہ لے کر جنید بغدادی کا راستے میں کھڑا ہو گیا، قافلہ حاجیوں کا آ رہا ہے، علیہ السلام کوئی کیسے کھڑے ہو، حج پر جانا ہے، دل چاہتا ہے، خرچہ تھا نہیں، 1 روپیہ میرے پیر نے دیا ہے وہ میرے پاس ہے، اور راستے میں کھڑا ہو گیا، یہاں سے حاجی گزریں گے شاید کوئی سبب بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلے میں 1 اونٹ خالی ہے، ہمارے ایک ساتھی نے آنا تھا وہ بیمار ہو گیا، اب وہ اونٹ خالی ہے، تو اس پر بیٹھ جا۔ اب یہ جناب والا اس پر بیٹھ گیا، وہ روپیہ جیب میں ہے، ان کا روپیہ نہیں لیں گے، تو روپیہ اپنے پاس رکھ، اونٹ پر بیٹھ جا۔ حاجی نے ساتھ لے کر چلنے لگے، اب وہ اس کو مہمان سمجھ کر جہاں رکتے ہیں کھانا پکاتے ہیں، اس کو بھی کھلاتے ہیں، ماشاءاللہ مہمان بنا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ اب وہ مکے گئے، اس کو اپنے ساتھ رکھا کہ تو ہمارے ساتھ ہی رہنا، اور کیونکہ ہمارا تو مہمان ہے، جتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ جناب حج کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ واپس آ گیا اپنے گھر میں، وہ روپیہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکت، یہ ہے برکت۔ تو اللہ سے مال کی کثرت نہ مانگو، برکت مانگو۔ حضور نے بھی دعا کی وضو کے بعد، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اے اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو بتاؤ کثرت اصل چیز ہے یا برکت اصل چیز ہے؟ اصل برکت ہے، عمر میں برکت، اعمال میں برکت، اخلاق میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، مال میں برکت۔ مال کا زیادہ ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے، مال تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو۔ یہ ہمارے مدرسوں کے جو استاد ہیں، ملازمین ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ہمارے مدرسے میں کم سے کم تنخواہ والے جو لوگ ہیں وہ ان کی تقریباً 8,000 10,000 11,000 12,000 تنخواہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے مدرسے میں تنخواہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30,000 35,000، زیادہ سے زیادہ 40,000، اور یہ 40,000 بھی ان کی ہے جن کو یہاں رہتے ہوئے 35 40 50 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ لیکن آپ ہمارے ان استادوں سے پوچھ کر دیکھو، خوش ہو؟ کوئی اور کام کرنا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ہم اسی میں خوش ہیں۔ یہ اگرچہ تنخواہ تھوڑی ہے مگر برکت بہت ہے۔ زیادہ پیسہ ہو وہ مقدموں پر لگ جائے، ڈاکو لے جائیں، علاج پر ٹیسٹوں پر لگ جائے، ڈاکٹر وکیلوں کی فیسیں ادا کرتا گزر جائے، کیا فائدہ ہوا؟ یہ تمام چیزیں نہ ہو اور تھوڑا ہو اور برکت دے دے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ حجت الاسلام کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، موضوع ابھی باقی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ دارالعلوم دیوبند میں 3 روپے تھی۔ کتنی تنخواہ تھی؟ 3 روپے۔ یہ نواب آف بہاولپور نے، یہ نواب آف بہاولپور بہت مالدار تھے، بڑی ان کی جائیدادیں تھیں، لیکن دیندار تھے، اچھے مسلمان تھے۔ تو نواب آف بہاولپور نے ارادہ کیا کہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ جامعہ بناتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے کہا، علماء نے بھی مشورہ دیا آپ بنائیں، مدرسہ بڑا آپ بنا لیں اور اس مدرسے کو چلانے والا مولوی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بنا لیا، بہت بڑا جامعہ بنایا جس کو جامعہ عباسیہ کہتے ہیں۔ اب تو وہ یونیورسٹی بن گیا، عام یونیورسٹی، ورنہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک ایسا میں جامعہ اور مدرسہ بناؤں جہاں پر بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہوں، دینی علوم بھی ہو اور جدید علوم بھی ہو۔ اس لیے سے انہوں نے جامعہ عباسیہ بنایا۔ جب بن گیا تو اب اس نے کہا کوئی عالم جو اس ادارے کو چلائے، تو ان سے کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علم کا چسکا ہے، وہ سب سے بڑے عالم ہیں، تو ان کو آپ بلائیں۔ ان کا اچھا تم جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ آ جائیں، اور تنخواہ کیا ہوگی؟
کہا ان کو کہنا میں 100 روپیہ تنخواہ دوں گا اور مکان علیحدہ دوں گا، نوکر علیحدہ دوں گا، باقی رہنے سہنے کی سہولتیں الگ دوں گا۔ ایک وفد گیا بہاولپور سے دیوبند اور جا کر نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ بہاولپور آ جائیں، بہت بڑا جامعہ ہے دینی علوم کا، وہاں کام کریں اور وہاں تنخواہ بھی زیادہ ہوگی یہاں سے اور رہائش کی سہولتیں بھی ہوں گی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتنی تنخواہ ہوگی؟ کہا 100 روپیہ۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند سے 3 روپے ملتے ہیں، 1 روپیہ میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ اپنے گھر کی ضرورتوں پر ایک خود خرچ کرتا ہوں، ایک بیوی کو دیتا ہوں جس سے ہم گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، 2 روپے میں میرا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا گھر کا خرچہ چلتا ہے، اور 1 روپیہ ہر مہینے میں غریبوں، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں میں تقسیم کرتا ہوں، اور مجھے اس 1 روپیہ کو خرچ کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون بیوہ ہے، کون محتاج یتیم مستحق ہے، میں ڈھونڈ کر اس کو خرچ کرتا ہوں، میرا وقت لگتا ہے اس میں، تو میرا تو 3 روپیوں میں سے 1 روپیہ ہر مہینے تقسیم ہوتا ہے، میں اس 1 روپیہ کے لیے پریشان رہتا ہوں کہ مستحق تلاش کر کے اس کو دوں۔ اگر میں 100 روپیہ تنخواہ لینے لگ جاؤں گا پھر تو میں گویا 99 روپے 98 روپے کے بارے میں فکر مند رہوں گا، 2 روپے سے میرا خرچہ چلے گا، 98 روپے کے بارے میں پریشان رہوں گا کہ یہ میں نے تقسیم کرنا ہے، ڈھونڈو کہاں لوگ ملیں گے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں، نواب صاحب کا شکریہ، میں انہی 3 روپے میں گزارا کروں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی 2 روپے میں بھی برکت تھی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے برکت مانگا کرو، تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو، بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور بے برکت ہو۔ جب انسان کی نیت یہ ہو جائے برکت ہو، کثرت پر نظر نہ ہو، اگر یہ ہو کہ زیادہ جمع کرنا ہے پھر رشوت بھی لے گا، پھر جھوٹ بھی بولے گا، پھر حرام کمائی کرپشن بھی کرے گا۔ کیوں؟ لالچ زیادہ ہو، زمینیں زیادہ ہو، جائیدادیں زیادہ ہو، اب وہ حرام طریقے بھی اختیار کرے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ نہیں جتنا اللہ دے دے وہ برکت والا دے دے، پھر حلال راستے اختیار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو بھی دے اس میں برکت والا دے۔ اللہ ہماری عمر میں برکت دے، آمین کہہ دو۔ اللہ ہماری اولاد میں برکت دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ ہماری زندگی کے اوقات میں برکت دے، اللہ ہمارے حافظے میں برکت دے، اللہ ہمارے علم میں برکت دے، اے اللہ ہمارے اعمال میں، اخلاق میں برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔